رحیم مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سے ہم پری بجٹ سیشن کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس پورے عرصے کے دوران جب تک بجٹ پیش نہیں ہوتا آپ کو بجٹ کے بنیادی خد و خال کے بارے میں آپ کے سامنے اپنے مروزات جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اس دفعہ جو حکومت کے لیے یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بجٹ پیش کرنا ہے جو کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو مقاصد ہیں پروگرام کے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرے، اور دوسری طرف پاکستان کے لوگوں کے کچھ بنیادی مطالبات ہیں ان کو بھی حکومت نے جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ ایک ٹائٹ روپ ہے جس کے اوپر چلنا شاید اتنا آسان نہیں ہے، اور حکومت پاکستان کے پاس اس ٹائم وہ مینوورنگ کی وہ سپیس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر فرض کریں اس ملک کی آمدن 100 روپیہ ہے، تو اس 100 روپے میں تقریباً 60 سے 62 روپے جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے تحت صوبوں کو چلے جاتے ہیں، باقی بچے 38 روپے۔ اب اس 38 روپے میں اگلے سال کا جو تخمینہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 35 روپے اس میں سے ڈیٹ سروسنگ جو حکومت پاکستان نے اندرونی اور بیرونی قرضے لیے ہوئے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو جب آپ ڈیٹ سروسنگ ادا کر دیں گے تو آپ کے پاس صرف 3 روپے باقی بچیں گے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے لوگوں کی تنخواہیں اور پینشنز ادا کرنی ہیں، آپ نے سبسڈیز جو حکومت دے گی وہ ادا کرنی ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ پیش کرنا ہے، آپ نے ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ یعنی آپ المیہ دیکھیں کہ ایک ایٹمی ملک اس ٹائم اپنے دفاع کے لیے قرضہ لینے پہ مجبور ہے، یعنی وہ قرضہ لیے بغیر اپنے دفاع کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو کیا آپ کو کرنا ہوگا؟ یعنی آپ کا میں مثال دیتا ہوں، 1400-1500 ارب روپے کے لگ بھگ آپ کا ڈیفنس بجٹ ہوگا، 700 ارب روپے کے لگ بھگ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا، کچھ 700 ارب روپے کے لگ بھگ آپ کا جو ہے وہ سبسڈیز ہوں گی، تقریباً 500 روپیہ سیلریز رہنے گا گورنمنٹ کے لیے، اور 500-550 ارب روپیہ پینشن کے لیے۔ تو یہ 4 سے 5 ہزار ارب روپے، یعنی تقریباً اگر 100 روپیہ پہلے آمدنی تھی تو مزید 50 روپے آپ کو ادھار لے کر یہ ساری چیزیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اسی وجہ سے دیکھیں تو اس ملک کا قرضہ بڑھ رہا ہے۔ اب اس کا حل اتنا آسان نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن یہ بالکل ایک گھر کی طرح ہی ہے۔ گھر کی طرح کس طرح ہے کہ اگر آپ کا گھر ہے، آپ کی آمدنی جو ہے وہ 100 روپیہ ہے اور آپ کے اخراجات 150 روپیہ ہیں، تو 2 حل ہیں۔ ایک تو حل یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں، اپنے اخراجات کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کریں۔ تو ملک کا بھی یہی حل ہے کہ یا تو ہم اپنے اخراجات کو کم کر لیں، اور یہ جو للے تللے اور بادشاہوں کی طرح اور اسٹیٹس کو اور ٹیکے شاکے کی جو آپ زندگی گزار رہے ہیں سارے، اور خاص کر اس ملک کی رولنگ ایلیٹ، وہ اپنی زندگی کے اندر سادگی لے کر آئے اور اپنے اخراجات کو کم کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی آمدن کو بڑھائیں۔ تو آئندہ آنے والے پروگرام میں ان دونوں موضوعات پہ بات کروں گا۔ ایک موضوع پہ بات کروں گا کہ ہم اپنے اخراجات کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہم اپنی آمدنی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ان موضوعات پہ آپ سے جو ہے وہ بات چیت جاری رہے گی، لیکن اس ٹائم جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس ڈیفالٹ کی طرف بڑھنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی
کہ ہم ہر سال کم از کم یعنی 50% سے زیادہ ہمارا جو آمدن سے اخراجات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بھی گھر اپنی آمدن سے زیادہ مسلسل اخراجات کرتا رہے تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی وہ گھر بکھر جاتا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے گا، ایسے گھر بکتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اللہ ہمیں اس نوبت سے بچائے. لیکن ہمارا جو اس ٹائم جو کنڈیشن ہے یہ بالکل اسی کی طرح ہے، اور ہم اسی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی اپنی سطح پہ جتنا جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کی طرف کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.